اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سورہ، اور اہل ایمان کہتے ہیں کہ کیوں نہ اتری کوئی سورت جہاد کے بارے میں۔ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ، پس جب اتاری جاتی کوئی سورت واضح اور اس میں بذکر فیہا القتال ہو اور اس میں جہاد کا ذکر ہوتا، رأیت الذین فی قلوبہم مرض، تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں کو فی قلوبہم مرض، جن کے دلوں میں بیماری ہے، نفاق کی بیماری، ینظرون، وہ دیکھتے ہیں آپ کی طرف، الیکا، ینظرون الیکا، وہ آپ کی طرف دیکھتے ہیں، نظر المغشی علیہ من الموت، ان لوگوں کی طرح جیسے دیکھتے ہیں وہ لوگ جن پر موت کی غشی طاری ہو۔ فَأَوْلَىٰ لَهُمْ، پس ان کے لیے بہتر یہ تھا کہ طاعۃ وقول معروف، کہ وہ اطاعت کرتے اور اچھی بات کہتے۔ اس وقت سورہ محمد کی آیت نمبر 20 اور 21 یہ زیر مطالعہ۔ شروع میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اہل ایمان یہ کہتے ہیں کہ جہاد کے بارے میں کوئی واضح حکم کیوں نازل نہیں ہوا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا اور لوگوں نے اسلام قبول کیا آپ کی دعوت پر، جن لوگوں نے اسلام قبول کیا وہ لوگ مالی طور بھی کمزور تھے اور غریب طبقہ تھے، اور جو لوگ طاقتور تھے بظاہر دنیا کے اعتبار سے وہ ایمان نہیں لائے تھے۔ اور ہر نبی کی دعوت پر یہی کچھ ہوا ہے کہ شروع میں جو کمزور لوگ تھے وہ ایمان لاتے تھے، جو طاقتور لوگ تھے وہ دشمنی پہ اتر آئے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی تکلیفیں دیتے تھے، اور جو لوگ مسلمان ہوئے ان کو بھی تکلیفیں پہنچاتے تھے، مار پیٹ کا بازار بھی گرم رکھتے تھے، اور پھر مالی طور بھی ان کو نقصان ان کا ہوتا، ہر طرح سے ان کو اذیت میں رکھا جاتا، یہاں تک کہ پھر اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کو ہجرت کا حکم دے دیا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ چلے گئے، اور پھر بعد میں اللہ پاک نے حکم دے دیا کہ جو بھی ایمان والے لوگ ہیں وہ سب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ طیبہ چلے گئے۔ لہذا صحابہ کرام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہوئے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتے ہوئے اور آپ کی رفاقت اور آپ کی صحبت کی اہمیت کو جانتے ہوئے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، گھر بار جائیدادیں چھوڑ دیں اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت میں چلے گئے۔
اور مدینہ طیبہ میں چلے گئے۔ خیال تھا کہ اب امن ہو جائے گا، سکون ہو جائے گا کہ ہم دشمنوں سے دور۔ لیکن یہ جو اسلام کے دشمن ہوتے ہیں، یہ انسانیت کے بھی دشمن ہوتے ہیں۔ جو اسلام کے لیے اپنے سینوں میں بغض رکھتے ہیں، ان میں انسانیت نہیں ہوتی۔ دعوے دار وہی سب سے بڑے ہوتے ہیں انسانیت کے، لیکن انسانیت ان میں نہیں ہوتی جو اسلام کے دشمن ہوتے ہیں۔ اب انہوں نے یہ طریقہ اختیار کر رکھا تھا کہ وہ وفد کی صورت میں آتے، مدینہ کے قرب و نواح میں جہاں کہیں کوئی مسلمان مل جاتا اس کو قتل کر دیتے، یا ان کے جو مویشی ہوتے ان کو وہ ہاں کر لے جاتے۔ اس قسم کی تکلیف جو ہے نا وہ پھر بھی دیتے رہتے۔ اب ان حالات کے پیش نظر اہل ایمان کے دل میں یہ خواہش پیدا ہو گئی، اور جس کا اس میں اظہار بھی کیا، وہ کہتے تھے کہ کاش ہمیں جہاد کا حکم مل جائے۔ مسلمان جو ہوتا ہے وہ ہر وقت اللہ کے حکم کا انتظار کرتا ہے، اور وہ وہی کام کرتا ہے جس کا حکم اللہ نے دیا ہو یا اللہ کے حبیب نے دیا ہو، یا اللہ اور اللہ کے حبیب کے نزدیک وہ کام جائز ہو، باعث ثواب ہو، مسلمان وہی کام کرتا ہے۔ تو ان کے دل میں یہ خواہش پیدا ہو گئی کہ کاش ہمیں لڑنے کا اذن مل جائے، ہمیں جہاد کرنے کا اذن مل جائے۔ اس لیے کہ ان کے خیال میں یہ تھا کہ جہاد سے ہی امن امان قائم ہو سکتا ہے۔ ہم ان کی قوت کو جب تک نہیں توڑیں گے وہ باز نہیں آئیں گے، لہذا اللہ کرے جہاد کا حکم ہمیں مل جائے اور پھر ہم جہاد کریں گے، تو اس سے یہ بھی فائدہ ہوگا کہ ہمارے دشمن زیر ہو جائیں گے، امن امان قائم ہو جائے گا، یا پھر ہم جام شہادت پی کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جائیں گے اور شہادت کا رتبہ ہمیں مل جائے گا۔ یہ ان کے دل میں خواہش تھی، اس لیے وہ اظہار خیال کرتے تھے کہ کاش ہمیں جہاد کا حکم مل جائے۔ یہ مسلمانوں کا جذبہ جس کا ذکر اس آیا کریمہ میں ہے۔ تو مسلمان جو ہے وہ اگر جہاد سے بچ کر آ جائے تو وہ غازی ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا منظور نظر ہوتا ہے، اور اس کو موت آ جائے تو وہ شہید ہوتا ہے۔ اور شہید کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سے نعمت ملتی ہے وہ اور کہیں سے نہیں مل سکتی، وہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، وہ اللہ کا دیدار ہوتا ہے۔ شہادت کے وقت مومن کو اللہ کا جو دیدار ہوتا ہے وہ سب سے بڑی نعمت ہوتی ہے۔ تو اس لیے مسلمانوں کے دل میں یہ خواہش پیدا ہو گئی کہ کاش ہمیں جہاد کا حکم مل جائے اور ہم جہاد کریں۔ اس کے بعد اللہ پاک نے دوسرے طبقے کی کیفیت کو بیان کیتا ہے، رأیت الذین فی قلوبہم مرض ینظرون الیک نظر المغشی علیہ من الموت۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا تو آپ دیکھتے ہیں ان لوگوں کو جن کے دلوں میں بیماری ہے۔ یہ جو منافقت ہے نا، منافقت اندر سے اور باہر سے اور، اللہ پاک نے اس کو بیماری قرار دیا ہے۔ جو اندر باہر سے ایک ہوتا ہے وہ مومن ہوتا ہے۔ مومن جیسے زبان پہ ہوتے ہیں الفاظ، اور اس کا دل بھی وہی کچھ ہوتا ہے، جو دل میں بات ہوتی ہے وہی زبان پر آتی ہے۔ لیکن منافق ایسا ہوتا ہے کہ اس کے دل میں کچھ اور ہوتا ہے، زبان پر کچھ اور ہوتا ہے۔ مسلمانوں نے یہ منافقوں نے زبان سے کلمے پڑھ لی اور دل میں کفر ہی رکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ مومنوں کا جذبہ تو یہ ہے کہ جہاد کا حکم سن کر ان کے دل باغ باغ ہو جاتے ہیں کہ اب کچھ نہ کچھ ہمیں ضرور ملے گا، یا دنیا کی کامیابی مل جائے گی یا پھر جنت مل جائے گی۔ لیکن جو منافق ہیں، جن کے دلوں میں منافقت کی بیماری ہے، ان کی حالت یہ ہے کہ وہ آپ کی طرف دیکھتے ہیں اس طرح جس طرح وہ دیکھتا ہے جس پر موت کی غشی طاری ہو۔
یعنی وہ خوف زدہ ہو کر دیکھتا ہے، جو موت سے ڈر رہا ہوتا ہے اس کی آنکھیں جب یوں ہی ہوتی ہیں، وہ عجیب انداز سے دیکھتا ہے۔ تو یہ منافق اس طرح آپ کی طرف دیکھتے ہیں جس طرح وہ دیکھتا ہے جس پر موت کی غشی طاری ہو۔ فَأَوْلَىٰ لَهُمْ، بہتر تھا ان کے لیے، اطاعتن، وہ اطاعت کر لیتے، ان کے لیے بہتر تھا کہ وہ اطاعت کر لیتے، بات مان لیتے، وقول معروف، اور اچھی بات کہتے، فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ، جب حکم ناطق ہو چکا، فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو اگر وہ سچے رہتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تو یہ ان کے لیے بہتر تھا۔ یعنی اگر منافق بھی منافقت کی چال پر نہ چلتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مخلص رہتے، مومن رہتے، تو یہی ان کے لیے ان کی دنیا کے لیے بھی بہتر تھا اور ان کی آخرت کے لیے بھی بہتر تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سچے مومن اور مسلمان ہو کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور منافقت سے بچے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔